پاکستان کے موجودہ حالات کی ایک بڑی وجہ ہے ہمارے نظام ریاست میں ایکویلٹی برابری نہ ہونا، خاص طور پہ اگر بات کی جائے قانون کی۔ قانون سب کے لیے برابر نہیں ہے، یہ بات آج میں نہیں کہہ رہا ہوں، فلور آف دا ہاؤس پارلیمنٹ کے اندر پارلیمنٹیرینز کہہ چکے ہیں کہ کاش قانون سب کے لیے برابر ہوتا، غریب کے لیے بھی، رئیس کے لیے بھی۔ اگر آج کا ہی اس دور کا ایگزامپل لیا جائے تو ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ایک سابق وزیر اعظم ہیں جن کو عدالتوں سے ریلیف نہیں مل رہا، مشکلات کا شکار ہیں، اپیل پہ اپیل، تاریخ پہ تاریخ مل رہی ہے، اور ایک اور سابق وزیر اعظم ہیں جن کو عدالتیں مکمل ریلیف دے رہی ہے، جن کے لیے نیب کہہ رہا ہے کہ ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، بھلے آپ تضا ختم کر دیں، تا حیات نااہلی تو ویسے ہی قانون سازی کے بعد ختم ہو گئی ہے۔ لیکن یہ جملہ میں نے کل بھی کہا تھا کہ تاریخ میں پہلی بار ہم دیکھ رہے ہیں پاکستان کی الیکشن کی تاریخ کا کسی کو پتا نہیں، رزلٹ کا سب کو پتا ہے۔ یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے، یہ کیسے پاسبل ہو سکتا ہے؟ اور ایسے ماحول میں پھر یہ مطالبہ کرنا فری اینڈ فیئر ٹرانسپیرنٹ الیکشنز ناممکن کے برابر ہے۔ خیر، گفتگو کریں گے، ہمارے ساتھ موجود ہیں نون لیگ کے سینیٹر عباس خان آفریدی صاحب۔ تھینک یو سو ویری مچ آفریدی صاحب، آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمارے لیے نکالا۔ حضور، کیا وجہ ہے کہ نواز شریف صاحب کو ریاست آلریڈی وزیر اعظم کا پروٹوکول دے رہی ہے؟ کیا وجہ ہے کہ عدالتوں سے نواز شریف صاحب کو مسلسل اب ریلیف مل رہا ہے؟ کیا وجہ ہے کہ تمام تر لیول پلینگ فیلڈ کے کریکٹرسٹکس جتنے بھی عناصر ہوتے ہیں وہ نواز شریف صاحب کے لیے ڈیزائن کیے جا رہے ہیں تاکہ انہیں کوئی مشکلات نہ ہوں؟ کیا بڑی کوئی ڈیل ہوئی ہے سر جو کھل کے لوگوں کو نظر نہیں آ رہی، یا پھر دکھایا نہیں جا رہا، چھپایا جا رہا ہے؟ آفریدی صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری بھائی ایسا نہیں ہے، اصل میں ہماری قوم کا حافظہ بڑا ہی چھوٹا۔ یہ ٹی وی چینلز تھے سارے، جب آپ کو آج کے پرائم منسٹر نے کہا کہ جی آپ لوگ جب ایڈز آتے ہیں وغیرہ آتے ہیں تو آپ لوگ ایک طرف جو ہے آزادی بھی چاہتے ہیں، ایک طرف جمہوریت بھی چاہتے ہیں، ایک طرف گورنمنٹ سے فنڈنگ بھی چاہتے ہیں، تو سب کچھ چاہ رہے تھے۔ بدقسمتی سے سارا ملک جو ہے اس وقت وہ اس کا ایک نیریٹو یہ بن گیا ہے کہ جی ہمیں اسٹیٹ نے سب کچھ کر کے دینا ہے، یہاں تک کہ گھر کی صفائی کے سامنے اپنے گھر کے سامنے صفائی وہ بھی اسٹیٹ نے کرنی ہے، وہ بھی ہم نے خود نہیں کرنی۔ بدقسمتی سے نواز شریف کی بات جو آپ نے کی، آیا آپ وہ ادوار دیکھے جب 2018 سے پہلے میاں محمد نواز شریف جب الیکشن میں آئے 2013 میں، تو آیا کیا ماحول بنایا گیا 14 میں، اور ٹی وی چینلز پہ کیا کہا گیا، پھر کیسز بنائے گئے، پھر کیسز پہ کیسز۔ آپ مجھے بتائیں 70 سال کی ہسٹری میں جو پاکستان میں اکانومی کا حال تھا، آٹا 30 روپے کلو، چینی 50 روپے کلو، ڈالر 100 روپے اور پیٹرول 67 روپے، اور اس وقت جو ہے دھرنا دیا گیا اور کہا گیا کہ 200 ارب ڈالر لائے جائیں گے، اسٹیبلشمنٹ کو دھوکہ دیا گیا، ایک لابنگ کی گئی، ایک پورا ایک سسٹم بنایا گیا، اس ایک الیکٹڈ پرائم منسٹر کو جو ہے ڈیریل کرنے کی کوشش کی گئی، ملک کو طرح طرح۔ آج کی جو قیمتیں ہیں یہ پاکستان بننے سے آج تک یہ 400% مہنگی ہو گئی ہے۔ آپ مجھے بتائیں میاں محمد نواز شریف تو وہ ہیں کہ ساری قوم کہہ رہے ہیں کہ وہ آئے، یہ واحد شخص ہے کہ اس ملک کو اس کرائسس سے نکال لے۔ 16 مہینے سے آپ ہی کا پرائم منسٹر تھا سر، تب بھی آپ لوگ کچھ نہیں کر سکے، اب کیا کر لیں گے؟ آپ نے بہت اچھی بات کی۔ وہ پرائم منسٹر پلس وہ جو کولیشنز تھے سارے، انہوں نے اس ٹائم خالی یہ کیا کہ ملک کو ایک ڈیفالٹ سے بچانے کی کوشش کی جو آپ کے سامنے تھا۔ دنیا میں کبھی آپ نے یہ ہسٹری سنی ہوگی کہ ایک سٹنگ پرائم منسٹر صاحب وہ آ کے انٹرنیشنل لاز کو، پیپرز کو ہلائے اور کہے کہ جی ہمارے ساتھ یہ ہو رہا ہے؟ یہ تو ایک حلف ہوتا ہے، اور اس حلف کی یہ پابندی ہوتی پرائم منسٹر کی کہ وہ اپنی وائف کے ساتھ بھی بات نہیں کر سکتا مرتے دم تک۔ اگر وہ اپوزیشن میں ہے، وہ سیاست کر رہا ہے یا نہیں کر رہا، وہ جب تک زندہ ہے وہ اپنے سٹیٹ کی سیکرٹس اپنے سینے کے ساتھ لگاتا ہے۔ پہلی دفعہ دنیا میں ایسا ہوا کہ ایک پرائم منسٹر آیا جس کے منہ پہ زب نہیں تھا، وہ گورنمنٹ کے افیئرز کو نہیں جانتا تھا، وہ انٹرنیشنل افیئرز نہیں جانتا تھا، سوائے اس چیز کے کہ ایک جھوٹ، متواتر جھوٹ، متواتر۔ میاں محمد نواز شریف کا قصور کیا تھا؟ پاناما آپ اس وقت اپنے لیڈر کی وضاحت اور صفائی کے اندر آپ ایک دوسرے لیڈر پہ مسلسل تنقید کر رہے ہیں۔ میں آپ سے چاہتا ہوں کہ آپ مجھے ایسی آرگیومنٹ دیں جس سے مجھے ثابت ہو جائے کہ نواز شریف صاحب ہی وزیر اعظم جو سلیکٹ ہو چکے ہیں وہ کیوں ہوئے ہیں، کیسے ہوئے ہیں، کیسے انہیں پی ایم کا پروٹوکول اسی کا جواب دیتا ہوں۔ وہ سلیکٹ نہیں، وہ الیکٹ ہوں گے، 2/3 میجورٹی۔ ابھی تو سلیکٹ ہوئے ہوئے ہیں نا سر؟ نہیں، میں آپ کو اس کی وجہ بتاتا ہوں۔ نواز شریف پاناما سے پہلے کا پاکستان اور آج کے پاکستان میں بہت آسمان زمین کا فرق ہے، ٹھیک ہے؟ ایسے جیسے 200 سال یہاں گورنمنٹ گزری اور تباہی مچ چکی ہو۔ آج آپ کہہ رہے ہیں کہ ایک پرائم منسٹر جیل میں ہے، یہی پرائم منسٹر صاحب جیل کے اندر کہہ رہے ہیں کہ مجھے باجوہ صاحب نے میری پیٹھ میں جوری کونپی، فلانے نے میری پیٹھ میں جوری کونپی اور میں تو ان کے ساتھ مل کے چل رہا تھا۔ آپ پرائم منسٹر ہیں یا چپڑاسی ہیں؟ آپ بات کیا کر رہے ہیں؟
آپ اپنا اس وقت بھی آپ نے ملک کو چلایا, آپ نے نظام چلایا. میں آپ کے سامنے ایک گواہ ہوں, صبح شام نوٹسز آتے تھے, ہمارے اکاؤنٹ فریز ہو گئے, ہمارا سب کچھ بند ہوا. ہم نے یہ فریاد نہیں کی. آپ جیلوں میں ہمارے لوگ گئے, وہ اپنے بیوی سے یا والدہ سے لگ کے روئے نہیں. یہ سارے ممی ڈیڈی والا ایک جھوٹ کا انقلاب کا نیریٹو اٹھا کے اور ایک تباہی کا وہ سب. جس آدمی کی آج 20,000 تنخواہ ہے وہ حیران پریشان ہے کہ میں اپنی فیملی کو کیسے چلاؤں. یہی جب 20-30,000 تنخواہ تھی, امپاورمنٹ کرنا, لوگوں کو پرچیز پاور بڑھانا, اس نے کون سا روزگار دیا؟ 10 سال کی, مجھے ایک 10 سال کے پی کے میں گورنمنٹ کی اس نے کیا کیا؟ جی صحیح. مجھے یہ بتائیے آفریدی صاحب, آج یہ بڑی خبریں چل رہی ہیں کہ پی ٹی آئی والوں نے سرکاری پیسہ خرچ کیا سوشل میڈیا پر انفلوئنس کرنے کے لیے, اپنا نیریٹو بلڈ کرنے کے لیے. آپ نے بھی ٹی وی چینلز کا ذکر کیا کہ ٹی وی چینلز کو استعمال کیا گیا, منور کیا گیا. آج بھی سر ایز وی اسپیک سوشل میڈیا بھی منور ہو رہا ہے, ٹی وی چینلز بھی منور ہو رہے ہیں. سچ کا بول بالا نہیں ہے, جھوٹ بڑا دلیر ہے, اور حقیقت پسندانہ سوچ ہماری قوم میں اب بچی نہیں ہے. اب سوال یہ ہوتا ہے سر کہ سوشل میڈیا تو آج بھی منور ہو رہا ہے, ٹی وی آج بھی کنٹرول ہو رہا ہے, لیکن کوئی اس پہ شور نہیں مچا رہا. ہاں شور اس بات پہ مچایا جا رہا ہے کہ پی ٹی آئی نے جو کیا تھا وہ صحیح نہیں کیا تھا. آپ لوگوں نے بھی تو کیا تھا حضور سوشل میڈیا کا استعمال. بالکل غلط ہے. اگر ہماری طرف سے ہوتا ہے تو غلط ہے, کیونکہ جھوٹ جو ہے وہ خود پھیلتا ہے. جیسے برائی کی طرف لوگ خود جاتے ہیں, اور اچھائی کے لیے مسجد لے جانے کے لیے آپ کو ان کو لے جانا پڑتا ہے, آپ کو ان کو سمجھانا پڑتا ہے کہ نیکی کرو برا نہ کرو. اور برائی کی طرف لوگ خود جا رہے ہوتے ہیں. آپ صحیح کہہ رہے ہیں, میں آپ کے ساتھ ہوں. کوئی بھی کرتا ہے. یعنی آپ اگری کر رہے ہیں کہ مریم نواز صاحب اور عطا تارڑ صاحب نے بھی سوشل میڈیا پر بھرپور نیریٹو اور اپنا ایجنڈا چلایا؟ نہیں, میں آپ کو کہہ رہا ہوں, میرے سوشل میڈیا کا میرا ایک دوست ہے عالمگیر صاحب ہے, جو کہ پی کے نون لیگ کے ہیڈ ہے. میں یہ گواہی دے سکتا ہوں کہ آج تک اس شخص کو 1 روپے کسی نے نہ دیا ہے. پوری صوبے کی سوشل میڈیا چلاتا ہے, اور میرا پرسنل دوست ہے کافی ٹائم سے. میں آپ کو ایک چیزیں بتاؤں, ایک ہوتا ہے اگر میں نے یہ کہا کہ اگر کوئی بھی کرتا تو غلط ہے, لیکن آج ملک جس نیچ پہ کھڑا ہے, افغانستان کو دیکھیں. میں آپ کو ایک بات بتاؤں, دیکھیں ہیلدی کمپٹیشن جب ہوگی, ملک کی اکانومی ٹھیک ہوگی, تو ہمارا سپورٹس وغیرہ سب کچھ ٹھیک ہوگا. اگر آج بھی ہم بلیم گیمز میں لگے رہے, آپ مجھے بتائیں, پوری پاکستانی قوم کے ساتھ عمران خان کو بھی آپ نے ٹرائی کر لیا, فلانے وزیر اعظم کو, مجھے نواز شریف کا وہ چیز بتا دیں کہ جب بھی وہ گورنمنٹ آیا اور اس کی وجہ سے ملک کو نقصان ہوا, اکانومی کو نقصان ہوا, اس کی وجہ سے مہنگائی آئی, آپ مجھے ان کے 3 ادوار بتائیں. ایک دفعہ وہ آئے ایٹم بم کا دھماکہ کیا, دوسری دفعہ آئے لوڈ شیڈنگ تھی, ملک میں اندھیرے تھے, بجلی کے کارخانے لگائے, تیسری دفعہ پرائس کنٹرول کیے. ٹھیک سر, یہ اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے بولیے کہ پاکستان جو ہے 76 سالوں سے ترقی کر رہا ہے, اور نواز شریف صاحب کی لیڈرشپ میں تو اتنی ترقی ہوئی جس کی کوئی انتہا نہ تھی. یہ اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے اللہ کو حاضر ناظر جانتے ہوئے بولیے. میں دل پہ ہاتھ رکھ کے ایک چیز کی گواہی کر سکتا ہوں کہ جب بھی پاکستان تباہی کے حال میں تھا, بربادی کے حال میں تھا, تو میاں محمد نواز شریف کو لا کے اس کو ٹھیک کرا کے پھر ان کو اٹھایا گیا ہے. آج بھی جو ہے پاکستان تباہی کے حال پہ ہے, پھر لایا جائے گا. میری تو یہ ہے کہ خدا آپ یہ تو ایڈمٹ کر رہے ہیں کہ ان کو لایا جا رہا ہے. میں کہہ رہا ہوں وہ آ رہے ہیں, لایا نہیں جا رہے. ابھی آپ نے بولا لایا جا رہا ہے. نہیں, لایا نہیں جا رہے, آ رہے ہیں, وہ 100% آ رہے ہیں. لایا جا رہا ہے, پاکستانی قوم لا رہی ہے اس کو. پاکستانی قوم در بدر تباہ ہے, اور وہ لانا چاہتی ہے, اور وہ 2/3 میجورٹی سے پاکستانی قوم لائے گی اس بار اس کو. لیکن حضور ایک بڑا امپورٹنٹ سوال آپ سے پوچھنے جا رہا ہوں. جب شہید بے نظیر بھٹو کو واپس آئی تھیں تو بہت سارے لوگوں نے, تمام تر تجزیہ کاروں نے کہا تھا کہ نہیں, بے نظیر بھٹو ہم دیکھ رہے ہیں جو پاکستان کا ملک کا مستقبل بدلے گی. کیا نواز شریف صاحب میں کوئی تبدیلی آئی ہے ان 4 سالوں میں؟ کیا ان کے ٹیمپرمنٹ میں, مزاج میں؟ کیونکہ لگ یہی رہا ہے کہ پہلے جس طرح انہوں نے احتساب کا نعرہ لگایا تھا, پھر شہباز شریف صاحب لنڈن پہنچے تھے, پھر سافٹ ویئر اپڈیٹ ہوا تھا, پھر احتساب ختم ہو گیا, تو لگ یہی رہا ہے کہ وہ بدلے نہیں ہیں, سافٹ ویئر اپڈیٹ ہوا ہے. میں آپ کو ایک بات بتاؤں, شاید میری پارٹی کو ناگوارا گزرے بہت زیادہ. میاں محمد نواز شریف جو ہے نا, یہ ووٹ ان کا ہے, ان کو لائے گی پاکستانی قوم. رہ گئی باقی میں ہماری لیڈرشپ, وہ بھی میاں محمد نواز شریف کے بغیر نہیں جیت سکتی, ان کی بھی ضمانتیں ضبط ہو جائیں گی. اگر کوئی جیتے گا تو وہ میاں محمد نواز شریف کے نام کے ساتھ, نواز شریف کی وجہ سے جیتے گا, کیونکہ نواز شریف نے اس ملک کی خدمت کی ہے, وہ لوگوں کے دلوں میں رہتا ہے. باقی ہماری لیڈرشپ جو آپ کہہ رہے ہیں, ان کی وہ کیپیسٹی نہیں ہے کہ وہ اپنا الیکشن جیت سکتے. بھائی میرے آپ کے سامنے ہاتھ جوڑ کے میں بنتی گزارش کر رہا ہوں,
لوگوں کے دل میں اس وقت بھوک ہے, مہنگائی ہے, بے روزگاری ہے, بجلی کا بل ہے, گیس کا بل ہے جو 200% بڑھ گیا ہے, زندہ رہنے کے لیے جو اخراجات ہیں وہ پورے نہیں ہو رہے ہیں. لوگ اتنا روٹی کپڑا مکان کا پہلے نعرہ لگتا تھا, اب روٹی کپڑا مکان, گیس بجلی پانی کا نعرہ بھی لگنے لگا ہے. سروائیول مشکل ہو گیا ہے لوگوں کا سیاست میں. آپ کو لگتا ہے انٹرسٹ ہے, ووٹر ٹرن آؤٹ ہوگا, لوگ نکلیں گے؟ کیونکہ یہی کہا جاتا ہے کہ نون لیگ کے جلسے میں جو لوگ نکلے تھے وہ یقیناً انسینٹیوز اور لالچ دے کے بہت سارے لوگوں کو لایا گیا تھا. کہیں کہا جا رہا تھا عمرے کا ٹکٹ, کہیں 125 کا ڈرا ہوگا, کہیں پیسے ملیں گے, کہیں بریانی. یور رسپانس آن اٹ سر؟ یہ ساری جھوٹ ہے. میں ایک دن پہلے لاہور پہنچا ہوں, 7,000 لوگوں کے ساتھ پہنچا ہوں. میرے ساتھ لوگ اخلاص و خلوص, ایک دن پہلے کوئی 12-14 گھنٹے کا سفر کر کے پھر ادھر رات گزارے. ایک دن پہلے سے, ایک دن پہلے ہی پنڈال آدھا بھرا ہوا تھا, 90% جلوس تو پہنچا ہی نہیں, اتنا رش تھا. دیکھیں نواز شریف کو جو ہے اللہ لا رہا ہے اس ملک کے لیے. جو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ لوگوں کو ایک امید کی کرن ہے, آپ مجھے بتائیں نواز شریف کے بغیر کسی لیڈر کا نام لیں پورے پاکستان میں. آفریدی صاحب چینج ہو رہی ہے عباس بھائی. آپ نے پہلے کہا کہ لوگ لا رہے ہیں, اب آپ کہہ رہے ہیں اللہ لا رہا ہے, ادارے نہیں لے کر آ رہے ہیں. اللہ ہی لاتا ہے سب کچھ, ہمیں جو کچھ دیتا ہے اللہ ہی دیتا ہے, اللہ ہی لوگوں کے دلوں میں ڈالتا ہے. ہم خود کیا چیز ہے؟ ہم تو اپنے یہ آپ کے ساتھ بات کر رہا ہوں, اگر اللہ نے ابھی میرا منہ بند کر دیا تو میں یہ بات بھی پوری نہیں کر سکتا. ایسا نہ ہو, ایسا نہ ہو. اللہ آپ کو لمبی زندگی دے, تو آپ کو لمبا یہ سب کچھ اللہ نے کرنا ہوتا ہے. ہر ایک چیز اللہ نے کرنا ہوتی ہے. مستقبل بھی ٹھیک کرے حضور. دیکھو میں جو ہے نا, میں اللہ کو ناپسند ہے, تکبر اللہ کو ناپسند ہے, عاجزی اللہ کو پسند ہے. ہم اپنے ہاتھ کو, آپ کی ٹی وی کے پروگرام میں بیٹھا ہوں, میرا اسی وقت جب تک اللہ چاہے گا تو میں بات کروں گا, جب تک اللہ چاہے گا میں زندہ رہوں گا. پاکستانی قوم کو پتہ ہے کہ کرنا اللہ نے ہے, لیکن وسیلہ نواز شریف ہے جس کا اس ملک کے ساتھ اخلاص ہے, خلوص ہے, اور اس کے ملک کے لیے ہمیشہ اس نے اپنی قربانی دی. اور نواز شریف کا وسیلہ کیا ہے سر؟ ہاں, نواز شریف صاحب کا وسیلہ اللہ کسی وسیلے سے نواز شریف صاحب کو دے رہا ہوگا نا سر. تو یہی تو دے رہے ہیں کہ وہ غریبوں کا ہمدرد ہے. اس نے اپنی ساری زندگی اسی قوم کے لیے, اسلام کے لیے, ایٹمی دھماکے. ابھی یہ جو فلسطین کے حالات ہیں, مضبوط ریاست ہوتی تو آج ادھر مضبوط پرائم منسٹر ہوتا, تو آج فلسطین کے سامنے جیسے کھڑا ہو جاتا کہ یہ ظلم بند کریں. آج ہم کمزور ہیں. چلیں آپ کے وقت کا بہت شکریہ ادا کرتے ہیں, اور ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے, ان کی آل کے وسیلے مدد فرمائے پاکستان کی بھی اور پاکستان کے سیاستدانوں کی بھی, جو یقیناً کافی مشکل میں نظر آ رہے ہیں. کچھ اسیری میں ہیں, کچھ آزادی اور ریاست کے وزیر اعظم کے پروٹوکول میں ہے. ایک بریک کے بعد گفتگو جاری رہے گی.